بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. Shah Abdul Latif, a scholar and a poet is our topic today. The unit number 2 of English book for class 9th is consist on this chapter. شاہ عبد اللطیف بھٹائی جو کہ برصغیر کے عظیم شاعر تھے، آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا. شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی پیدائش تعلقہ حالہ میں ہوئی. آپ نے اپنی سندھی شاعری سے لوگوں کی اصلاح کی. اسی طرح کی مزید انفارمیشن ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے. سو لیٹس ریڈ دا بایوگرافی آف شاہ عبد اللطیف بھٹائی تھرو دس چیپٹر. Okay students, I am going to read the chapter. I shall translate this chapter through the reading. Shah Abdul Latif Bhattai, who is lovingly called Lal Latif by his devotees. Shah Abdul Latif Bhattai جن کو ان کے عقیدت مند ان کے چاہنے والے انہیں محبت اور پیار سے لال لطیف کہتے تھے. was a noted Sindhi Sufi scholar, mystic, سینٹ اینڈ پوئٹ، جو کہ ایک بہت جانے مانے سندھی صوفی، عالم دین، درویش اور شاعر تھے. He is considered as the greatest Muslim poet of the Sindhi language. ان کو سندھی زبان کا سب سے بڑا عظیم شاعر سمجھا جاتا تھا. Information about the life of Bhattai has mostly been collected from oral tradition. یعنی شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی زندگی کے بارے میں جو جتنی بھی انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہے وہ زیادہ تر زبانی روایات سے، یعنی لوگوں سے پوچھ کے اکٹھی کی گئی ہے. A renowned Pakistani scholar, educationist and writer of the plays, dramas and stories, Mirza Khalid Beg is said to have collect details about the early life of Shah Abdul Latif from some of old peoples living at the time. ایک مشہور پاکستانی اسکالر اور جو کہ ماہر تعلیم بھی ہیں اور انہوں نے ڈراموں اور کہانیوں کے مصنف بھی رہے ہیں، وہ مرزا خالد بیگ جو ہیں، انہوں نے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی زندگی کے بارے میں معلومات جو ہے اس وقت کے کچھ بزرگوں سے، عمر رسیدہ افراد سے جمع کی تھی. The people had heard these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Abdul Latif in persons and had even spoken to him. یعنی ان لوگوں نے یہ معلومات جو ہے اپنے مزید اپنے بزرگوں سے، اپنے والد یا دادا سے سنی تھی، جن میں سے کچھ نے بذات خود جو ہے شاہ عبد اللطیف کو دیکھا بھی تھا، ان سے ملاقات بھی کی اور ان سے بات بھی کی. As a Sufi poet, Lal Latif's Urs is held at his shrine every year on 14 Safar, the second month of the Muslim calendar. ایک صوفی بزرگ ہونے کے ناطے ان کے شاہ عبد اللطیف کا عرس ہر سال ان کے مزار پر 14 سفر کو منایا جاتا ہے. سفر جو کہ اسلامی کیلنڈر کا سیکنڈ منتھ ہے. Thousands of people gather and listen to the saint's song sung on the tambur. لوگ جمع ہوتے ہیں اور تمبوروں پر گائے جانے والے درویشی گیت سنتے ہیں. Many learned men read papers that tell about the Latif's life and his poetry. بہت سارے عالم فاضل لوگ جو مقالات پڑھتے ہیں جو شاہ عبد اللطیف کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں. Some of the key aspects shared by different scholars about Lal Latif are given below. لال لطیف، شاہ عبد اللطیف کے بارے میں ان کے بارے میں مختلف اسکالرز نے جو اہم باتیں، اہم پہلو بتائے ہیں وہ یہاں نیچے بک میں دیے گئے ہیں. The first aspect is background and family. شاہ لطیف ancestral root lay in افغانستان. شاہ عبد اللطیف کے آباء و اجداد افغانستان سے تعلق رکھتے تھے. Some historians says that the Shah Latif's father سید حبیب شاہ migrated from مٹیارو. کچھ اسکالرز کا کہنا ہے کہ شاہ عبد اللطیف کے فادر حبیب شاہ جو ہیں وہ مٹیارو سے ہجرت کر کے آئے تھے. his ancestral home in افغانستان، ان کے آباء و اجداد کا گھر جو تھا وہ افغانستان میں ہی تھا. to بھینپور in سندھ، پھر ان کے آباء و اجداد نے بھینپور سندھ میں ہجرت کی تھی. کیوں کی تھی؟ in order to gain spiritual contact with بلاول a local pious man. ایک مقامی صوفی بلاول شخص تھا جس سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا آبائی وطن چھوڑا اور یہاں سندھ میں آباد ہو گئے تھے. Others says that this ancestral migrated to Sindh from Herat. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے جو ہے ہیرات سے ہجرت کر کے سندھ آئے تھے. وہ Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home.
ان کے آباء و اجداد جو ہیں انہوں نے یہاں پر سندھ اس وقت مسلم ثقافت کا مرکز تھا، اور شاہ عبداللطیف کے آباء و اجداد کو یہ بہت پسند آیا، انہوں نے اپنے وطن اسی لیے اسے اپنا وطن بنانے کا۔ دا سیکنڈ اسپیکٹ از دا نیم بھٹائی، یعنی ان کا شاہ عبداللطیف کا نام جو ہے بھٹائی، ان کے نام کے ساتھ بھٹائی کیسے ایڈ ہوا تھا۔ In 1742 Shah Latif left his home and went to live on a mount at some distance from his village. 1742 میں آپ نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور اپنے گاؤں سے کچھ دور ایک ٹیلے پر رہنے لگے۔ ماؤنٹ جو ہے وہ سینڈ آف ماؤنٹ، جو ایک ریت کے ٹیلا، اونچے اونچے بڑے سے ریت کے پہاڑ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں ماؤنٹ آف سینڈ کہتے ہیں۔ ماؤنٹ آف سینڈ از کالڈ بھٹ، سندھی میں جو ہے اسے بھٹ کہا جاتا ہے ان سندھی، ڈیو ٹو دا فیکٹ دیٹ ہی لیوڈ آن ہز ماؤنٹ فار دا ریسٹ آف ہز لائف۔ اسی حقیقت کے پیش نظر یعنی انہوں نے اپنی باقی عمر جو ہے اس ٹیلے پر گزار دی۔ شاہ لطیف کم ٹو نون ایز دا سینٹ آف بھٹ، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی ٹیلے پر گزاری تھی تو اس وجہ سے انہیں جو ہے وہ بھٹ شاہ کے نام سے یا بھٹ کا درویش مانا جاتا تھا۔ ٹو دس ڈے he is famous all over the country as Shah Abdul Latif Bhittai or Shah Latif of the Mount۔ تو اسی دن سے جو ہے وہ پورے ملک میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی یا لطیف ٹیلے والے کے نام سے مشہور ہیں۔ The third aspect is early life and education. Shah Bhittai was born in 1689 AD, 14 Safar 1102 after Hijra in a small village called Hala Haveli۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی جو ہے 1689 عیسوی میں، جو کہ 14 صفر 1102 ہجری میں ایک چھوٹے سے گاؤں حالہ حویلی میں پیدا ہوئے تھے۔ A few miles to the east of the present town of بھٹ شاہ، جو کہ بھٹ شاہ کے اب جو بھٹ شاہ کا موجودہ شہر ہے اس کے مشرق میں کچھ میل دور واقع ہے یہ۔ لطیف was raised during the golden age of Sindh culture۔ شاہ عبد اللطیف کی پرورش جو ہے سندھی ثقافت کے سنہری دور میں ہوئی تھی۔ His first teacher was اخن نور محمد بھٹائی but mainly he was self-educated۔ ان کے جو پہلے استاد تھے انہیں اخن نور محمد بھی بھٹی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر انہوں نے خود اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کیا۔ Although he received little formal education, the Risalo provides proof that he know Arabic and Persian quite well۔ حالانکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر بہت کم تعلیم حاصل کی تھی، لیکن انہوں نے ان کا رسالہ جو ہے جو اس بات کی ثبوت دیتا ہے کہ وہ عربی اور فارسی زبان میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ Various references in Shahjo Risalo indicates that he had in-depth knowledge of the Holy Quran and Hadith۔ جو شاہ عبد اللطیف کا رسالہ ہے جو کہ شاہجو رسالوں کے نام سے ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے قرآن اور حدیث کی بہت گہرا علم رکھتے تھے، قرآن و حدیث کا۔ His poetic collection include the Masnavi of مولانا جلال الدین رومی اینڈ شاہ کریم's poems۔ ان کے جو شاعرانہ جو کلیکشن ہے، ذخیرہ ہے، اس ذخیرے میں مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی اور شاہ کریم کی نظمیں بھی شامل ہیں۔ The fourth aspect is youth، یعنی ان کی جوانی کا ٹائم۔ Young Latif had a very sensitive mind while he was only a boy۔ He started composing poetry۔ نوجوان لطیف جو تھے وہ ایک حساس ذہن رکھنے والے انسان تھے۔ while he was only boy، وہ ایک ہی اولاد تھی۔ he started composing poetry، انہوں نے اپنی جو شاعری لکھنا شروع کر دی تھی وہ بہت کم عمر سے شروع کر دی تھی۔ his admiration for the beauty of nature filled his heart with love of God۔ قدرتی مناظر کی خوبصورتی سے لگاؤ جو ہے ان کے دل میں اللہ کی محبت کو بھرتا چلا گیا۔ In 1713 the Sufi poet married with بی بی سیدہ بیگم۔ 1713 میں جو ہے ان کی شادی ہوئی بیگم سیدہ سے۔ His wife died at the early age، ان کی وائف کی بہت جلد ہی عمر میں وفات ہو گئی۔ Before she could have any children، کہ اس سے ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ However شاہ never married again، تاہم شاہ عبد اللطیف نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ His heart turned more and more toward religious and devotions and he felt restless۔ He found it difficult to live a normal domestic life۔
انہوں نے ان کا دل زیادہ سے زیادہ مذہب اور تصوف کی طرف مائل ہوتا چلا گیا. وہ خود کو بے چین محسوس کرتے تھے. انہوں نے محسوس کیا کہ ایک عام سی گھریلو زندگی گزارنا ان کے لیے ناممکن سی بات ہے. The fifth aspect is spiritual growth. Latif's love of God grew more and more. شاہ عبداللطیف کی محبت اللہ سے بڑھتی چلی گئی. To the extent that he found pleasure only in devotion. اور محبت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ تصوف میں ہی انہیں سکون اور راحت ملتا تھا. As a result, he spent most of his time in prayers and deep thinking. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے عبادت اور گہرے غور و فکر میں گزار دیا. His spiritual power grows stronger with prayers and devotion, so much so that people begin to be attracted toward him. عبادت اور ان کے تصوف سے جو ہے آپ کی روحانی قوت اتنی زیادہ بڑھی کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways. آپ کے پاس جو بھی آتا آپ سے ملتا اور آپ کے اس شفیق رویے سے بہت متاثر ہوتا. And his followers increased day by day. اور اس طرح سے ان کے چاہنے والے پیروکاروں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا. Close to the mount on which لال لطیف came to live in a natural lake. وہ ٹیلہ جس پر لال لطیف رہنے آئے تھے اس کے قریب ایک قدرتی جھیل تھی، ندی تھی. His poetic nature loved the calm atmosphere. ان کی جو شاعرانہ فطرت اور ان کی جو نیچر تھی وہ ایک پرسکون ماحول کو پسند کرتی تھی. He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اسی ندی کے کنارے، جھیل کے کنارے بیٹھ کر گزارا کرتے تھے. As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. تو جب وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے یا بیٹھتے تھے تو وہاں پر خدا کی عبادت کرتے اور کبھی کبھی ان کی حمد و ثنا میں شعر و شاعری بھی کیا کرتے تھے. The sixth aspect is death and remembrance. ان کی وفات اور ان کے عرس کے بارے میں ہے. لال لطیف died in 1752 on the mount where he had lived. شاہ عبداللطیف بھٹائی کا انتقال 1752 میں ہوا، اسی ٹیلے پر ہوا جہاں وہ رہا کرتے تھے. He was buried on the same mount. انہیں اسی ٹیلے پر دفن کیا گیا تھا. He is said that on one day he ordered the musicians to play music. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے موسیقاروں کو موسیقی بجانے کا حکم دیا. They played continuously for 3 days. 3 دن تک وہ مسلسل موسیقی بجاتے رہے. When they stopped playing, جب انہوں نے میوزک کو بجانا بند کیا, they found the poet dead. تو انہوں نے دیکھا کہ شاعر جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں. A famous king of Sindh, غلام شاہ کلہوڑو, was so devoted to him that he built a grand mausoleum over his grave. تو ایک سندھ کے مشہور بادشاہ غلام کلہوڑو آپ کا اتنا عقیدت مند تھا کہ انہوں نے آپ کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کروایا. The lovely white dome of the shrine represents the purity and dignity of لطیف. مزار کا خوبصورت سفید گنبد شاہ عبداللطیف کی پاکیزگی اور ان کے وقار کو سربلند کرتا ہے یا ان کے وقار کو ظاہر کرتا ہے. His devotees collected his poetry and this collection is called the Risalo of Shah Abdul Latif. ان کے جو چاہنے والے پیروکار سے عقیدت مند تھے انہوں نے آپ کی شاعری کو جمع کیا اور اس مجموعے کو شاہ عبد اللطیف کا رسالہ کہا جاتا ہے. Every year the devotees celebrate his عرس. ہر سال ان کے پیروکار ان کے عرس مناتے ہیں. Which commence on 14 Safar and lasts for 3 days. اور یہ عرس جو ہے وہ 14 سفر کو شروع ہوتا ہے اور 3 دن تک جاری رہتا ہے. The seventh aspect is Shah Latif's poetry. Shah Abdul Latif was sensitive, gentle and kind soul. Shah Abdul Latif ایک بہت حساس، نرم اور رحم دل انسان تھے. He was a Sufi in true nature of the word. وہ صحیح معنوں میں ایک صوفی انسان تھے. The word Latif literally means fine, delicate, tender, elegant and light. جو ایک لفظ ان کے نام کے ساتھ لگا ہے لطیف، اس کے معنی ہی باریک، نرم و نازک یا پروقار اور
بہت سافٹ نیچر کے انسان کے ہی ہیں. دس میننگ از ٹرولی ریفلیکٹ آن بوتھ ہز پوئٹری اینڈ ہز پرسنالٹی. یہ معنی اصل میں ان کی شخصیت کے اوپر جھلکتے ہیں. مور ایور ہی واز پوئٹ آف دا پیپل. اس کے مزید اگر ہم کہیں تو وہ عام انسان کے شاعر تھے. سو ہی روٹ ان دا لینگویج آف دا کامن مین. چنانچہ انہوں نے جو شاعری کی ہے وہ ایک عام انسان کی زبان میں انہوں نے لکھا ہے. ان ہز پوئم ہی رائٹس مینلی اباؤٹ سندھ اینڈ ہز نیبرنگ ریجنز. انہوں نے جو ہے اپنی شاعری میں زیادہ تر سندھ اور اس کے پڑوسی علاقوں کے بارے میں لکھا ہے. However, he also mentions distant cities such as Istanbul and Samarkand. علاوہ ازیں انہوں نے دور دراز شہروں جیسا کہ استنبول، سمرقند and also talk about the Sindhi sailors. سمندری جہازوں یا جہاز رانی کے بارے میں اور ان کی ٹیکنیکس کے بارے میں لکھا ہے. their navigation techniques یعنی ان کی ٹیکنیکس کے بارے میں، جہاز رانی کی ٹیکنیکس کے بارے میں لکھا ہے. and their voyages as far as the Malabar coast, Sri Lanka and the island of Java. اس کے علاوہ جو ہے مالابار کے ساحل، سری لنکا اور جاوا کے جزائر تک اور ان کے سفر تک کی بات انہوں نے اپنے کلام میں کی ہے. Here is the translation of one such words. یہاں ان کی ایک ایسے شعر کا ترجمہ کیا گیا ہے. Clouds returned and once again it rains, lightning flashed from all sides, and when it some go to Istanbul. بادل واپس آتے ہیں اور پھر بارش برستی ہے، ہر طرف بجلی چمکتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ استنبول چلے جاتے ہیں. Other turns to the west. دوسرے جو ہیں وہ مغرب کی طرف مڑ جاتے ہیں. Some shines bright over China and other takes care of Samarkand. کچھ چین میں زور و شور سے چمکتے ہیں اور کچھ سمرقند کا خیال کرتے ہیں. Some wander to Rome. کچھ روم اور to کابل and کندھارا. Some lies on Delhi. اور کابل اور کندھارا کا رخ، کچھ بادل جو ہیں وہ کابل اور کندھارا کا رخ کر جاتے ہیں. On دہلی دکن thundering over. کچھ دہلی دکن میں بیٹھتے ہیں یا گرجتے ہیں. My beloved Allah. میرے پیارے اللہ. May you always make Sindh a land of abundance. May beloved Allah. May you make prosperous the whole universe. اے میرے پیارے اللہ، سندھ کی سرزمین کو ہمیشہ کثرت سے عطا کرنا. میرے پیارے اللہ، پوری کائنات کو خوشحال بنا دے. The last topic of this chapter is his collection poems have been compiled in Shajo Risalo, which has been translated into English, Urdu and other languages. ان کی وفات پہ جو بھی کلام ان کا جمع کیا گیا تھا انہیں ایک رسالے میں ترتیب دے دیا گیا تھا اور اس رسالے کا ترجمہ انگلش اور دیگر زبانوں میں بھی کیا جا چکا ہے. His spiritual and mystic poetry carries a message of love. ان کی جو روحانی اور درویشانہ شاعری محبت کا پیغام لیے ہوئے ہے. which makes it universal and acceptable to the entire human race. جو کہ پوری دنیا اور پوری انسانیت کے لیے قابل قبول ہے، ان کے لیے ایک میسیج ہے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی is and always will remembered for his great poetry with love and reverence. شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو ان کی عظیم شاعری کے باعث اور ان کے پیار و احترام کے باعث جو ہے انہیں یاد رکھا جائے گا، بلکہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا اور ہمارے درمیان ہمیشہ زندہ رہیں گے. دس از دا کمپلیٹ ٹرانسلیشن آف دس چیپٹر. تمام اسٹوڈنٹس کو خود بھی چیپٹر کو ریڈ کرنا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن خود سے کرنا سیکھنی ہے، کیونکہ ایگزامس میں اب آپ کو پیراگرافس بھی دیے جائیں گے جن کو آپ نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا. سو آئی ہوپ کہ آپ سب اس کو فل اٹینشن دیں گے. اللہ حافظ.